پھر قرآن مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک اور حکم دیا کہ تو اپنی امت کو کہہ دے، صحابہ کو سناؤ یا آنے والوں کو سنا دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، انہیں کہو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس بات پہ کہ میں نے تمہیں اللہ رب العالمین کا دین دیا، میری وجہ سے، میرے سبب سے تمہیں ایمان کی دولت ملی، ہدایت ملی، قرآن ملا، رمضان ملا، عیدین ملی، تمہاری بخشش کے سامان ہوئے، تمہارے گھروں سے، معاشرے سے، ماحول سے ظلم اور بربریت ختم ہوئی، کفر و شرک کی موت واقعہ ہوئی، میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں کو نور ایمان سے روشن کیا، تمہاری بخشش کا سامان ہوا، اور تمہارے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت سی زحمتیں بھی اٹھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، جسم بھی لہو لہان ہوا، دانت بھی شہید ہوئے، متعدد زخم بھی کھائے، اپنے عزیزوں کو قربان کیا کہ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے۔ تو اے امت محمدیہ، اپنے نبی سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، اگر اس محبت اور پیار کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو تو اے میرے محبوب نے کہو کہ یہ صلہ دینے کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے صاحب قرابت ہے، میرے اہل بیت طہار، ان سے محبت کیا کرنا، بغض نہیں رکھنا، بدتمیزی نہیں سوچنی، ان کے ساتھ محبت، یہ میرے ساتھ محبت ہے، میرے ساتھ محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی ہے، میرے ساتھ دشمنی رب العالمین کے ساتھ دشمنی۔ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔